السلام علیکم۔ ابھی آپ کے سامنے ایک جملہ آئے گا، آپ نے اسے غور سے پڑھنا ہے۔ اب میں اسے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اسلم کشتی دیکھنے گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جملہ میں نے درست پڑھا ہے۔ اب ہم لفظ کشتی کے اوپر زبر کی بجائے پیش لگا کر پڑھتے ہیں۔ اسلم کشتی دیکھنے گیا۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو جملے کا مفہوم ہی تبدیل ہو گیا۔ آخر اس میں ایسی کیا تبدیلی آئی ہے کہ لفظ کا تلفظ اور جملے کا مفہوم ہی تبدیل ہو گیا؟ کیا آپ پہلے اور دوسرے جملے میں فرق بتا سکتے ہیں؟ شاباش، آپ نے بالکل صحیح سوچا۔ ان جملوں میں بنیادی فرق اعراب کی تبدیلی کی وجہ سے آیا ہے۔ زبان دانی میں درست تلفظ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اردو لکھنے اور بولنے میں اگر اعراب کا خیال نہ رکھا جائے تو الفاظ کی معانی میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا خالی جگہ پر کرے۔ اس جملے میں اگر لفظ پر کے اوپر پیش نہ ہو تو طلباء اسے پر کی بجائے پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ محض اعراب یعنی زیر، زبر، پیش، تشدید اور جزم کی تبدیلی سے الفاظ کے تلفظ اور معنی پر فرق پڑ جاتا ہے۔ آئیے ہم چند الفاظ پر زبر، زیر اور پیش لگا کر درست تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اعراب کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پل یعنی گڑی یا ساتھ۔ پل دریا کے اوپر سے گزرنے کا راستہ۔ چین سکون یا سکھ۔ چین ایک ملک کا نام۔ دور فاصلہ۔ دور یعنی عرصہ۔ گرد دھول یا مٹی۔ گرد یعنی آس پاس یا گھیرا ہوا۔ گلہ یعنی شکوہ یا شکایت۔ گلا گریبان۔ ہم نے اعراب کی تبدیلی کو سمجھتے ہوئے کچھ الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھا ہے اور ان کے معنی بھی سمجھ لیے ہیں۔ اب ہم ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ چلتے ہو تو کو چلیے۔ اب آپ مجھے یہ بتائے کہ اس لفظ کو زبر لگا کر پڑھے یا زیر لگا کر؟ شاباش، آپ نے بالکل ٹھیک سوچا۔ یہ جملہ ہے چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ آئیے اب اوپر سیکھے گئے الفاظ کی مدد سے دیے گئے جملوں کو مکمل کریں۔
دیکھتے ہیں کہ ان جملوں کا مفہوم واضح کرنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پرانے دور میں لوگ دور تک پیدل سفر کرتے تھے۔ مریض علاج کے لیے چین تک گیا مگر اسے چین نہ ملا۔ خرگوش نے ایک پل میں پل پار کر لیا۔ تصویر کے گرد جمع تھی، اس نے گلا خراب کا گلہ کیا۔ زبردست! آپ نے تو ان جملوں کو مکمل کرنے کے لیے تمام الفاظ درست لگائے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ پڑھنے کے دوران تلفظ کی درست ادائیگی کے لیے اعراب کا استعمال کریں گے اور اس کی معنی بھی سمجھیں گے۔ جی ہاں، آج ہم نے اعراب کی اہمیت کو تقابلی مطالعے کی سرگرمی سے کروایا۔ طلباء کو اعراب کا درست استعمال سکھا کر انہیں جملوں میں عملی طور پر ان الفاظ کی مشق کرنے کے مواقع دیے، یعنی جاننے سے نہ جاننے، نون ٹو ان نون تک کا سفر دلچسپ طریقے سے طے کیا۔ آئیے ان تمام حکمت عملیوں کو اپنی تدریس میں شامل کر کے اپنے طریقہ تدریس کو مزید بہتر بنائیں۔ شکریہ۔ آپ اعراب کیسے پڑھاتے ہیں؟